بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علاج کی سنتیں، علاج کیا بیماری کا کیا علاج ہے اس کی سنتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ ہر بیماری کی کیا ہے؟ دوا موجود ہے۔ جب وہ بیماری کے موافق، بیماری کے مطابق دوا مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کر دیتے ہیں؟ شفا یاب کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں وہ اس دوا میں ان کو صحت بھی ہو جانا، بہت سب کچھ مل جانا تو ناممکن۔ اگر ویسا ہے بولے تو ایک دوا جس آدمی کے لیے صحت، وہی دوا دوسروں کے لیے موت کا سبب بن جائے۔ بعضوں کے لیے بیماری ہے، بعض آدمی دوا کسی صحت کے لیے کھاتے ہی تو ان کو وہ صحت کے موافق تھا، وہ الحمدللہ صحت یافتہ ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمیں سینئر کا تو جونیئر، ایک سال پیچھے، ان کی ایک بہن تھی 7 یا 8 سال کی بچی، بخار تھا اسے، شاکر آباد والے سے 7 یا 8 سال کی بچی تھی، بخار تھا بچی کو، گورنمنٹ ہسپتال میں جا کو بتا کو بلا لگا گئے۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھائی بچی، باہر جا کو کھیل لگتی، وہ 4 پٹا دل کو لنگڑنے کا کھیل ہے نہیں، وہ کھیل لگتی بچی۔ اب ماترا کھائی نہیں نا بچی کو، ان کی امی بلا کو شرط سے میں بعد میں کھاتوں تو مانے نہیں، کھانا کھلا۔ امی شرط سے ان کے امی گود میں سلا کو کھلائے نا، کھاتے ہی منہ میں کف آئے۔ ایسا ہوا نا اگر کو ان کا بیٹا باہر تھا چبوترے میں، کہاں بیٹھ لگتا کہ بلائے تک بچی ٹھنڈی ہو، کھیلتی کودتی بچی۔ کسی کے لیے وہ دوا صحت ہے گا تو کسی کے لیے وہ کیا ہے؟ موت کا سبب بن جاتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مرض بھی نازل کیا ہے اور دوا بھی اتاری ہے، اور ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، اس لیے دوا کرو، البتہ حرام چیز سے علاج مت کرو۔ عام طور پہ ماتا آ جاتا نہیں، اب تو اللہ کا کرم اس کا ایک سوئی تیار کر ڈالے، سوئی ڈالتے ہی ایک روز میں یا ایک رات میں پکیزہ چلے جاتا، اس کے نشانات رہ جاتے، وہ بھی 10 دن 1 ہفتے میں پکیزہ ہو جاتا۔ اب الحمدللہ سوئی آ گیا ہے، ورنہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں نہیں۔ اللہ ہمارے ذہنوں سے ایسی برائیوں سے حفاظت فرمائے، پوری امت کی اللہ حفاظت کرے۔ اماں آگی ہے اگر بول کو غیروں کے پاس سن لگو، بولتے نہیں اماں آگی ہے، بابا کہاں چلے گا معلوم نہیں، اماں آ جاتی۔ اب وہ سمجھ کو کیا کرتے لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پتلے کے اوپر جو تیل ڈالے جاتے نہیں، وہ تیل پوچھ کو باٹل میں ڈال لگا کو غیر مسلم دے تو ان لگاتے بدن میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ ہم بولتے نام بولے تو ہمنا بھی آ جاتا ہے، آتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں، آئے تو کیا ہو جاتا؟ اللہ کی مرضی سے آتا، زندگی رہے تو رہتا، ورنہ جاتے ہمیں بھی کیا بھی فرق پڑتا نہیں ہے نہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ ہم سب کی ایسی بیماریوں سے حفاظت کرے۔ اور ایک کیا ہے، ایسی بیماری کی وجہ سے کالی مالت اور پتلے کے سامنے جک رکھ ڈلتے ہیں، مسلمان کچھ خالی چڈی پنا ڈل کو ننگا بدن سلا ڈلتا، ماں ہے نہیں اس کی ماں، بچے کی ماں، وہ بچے کے ساتھ وہ پتلے کو 7 مرتبہ کی 11 مرتبہ کی چکر لگا کو اسے 3 دن ایسا صبح ہی نہار پیٹ کرے تو انہیں اچھا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا کمزور ذہن دیکھو ہماری قوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں خود بھی دوا استعمال کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی علاج کروانے کی تلقین فرماتے تھے، اور ارشاد فرمایا، اے بندگان خدا دوا کیا کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا مقرر کی ہے، بجز ایک مرض کے
لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت زیادہ بڑھاپا، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، ضعف اور کمزوری لاحق ہو گئی ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا نہیں ہوتا، پورے جسم کے پارٹس ڈھیلے ہو جاتے، جوانی میں جو کھاتا تھا وہ ہاضمہ اب نہیں ہو سکتا، طاقت محروم ہو گئے، کمزوریاں لاحق ہو گئی، کڈنی جو کام کرنا تھا وہ نہیں کام کر سکتا، ہارٹ جو پریشر کام کرتا تھا وہ نہیں کام کر سکتا، کان کی سنائی دینا کمزوری ہو جاتی، نظر کمزور، زبان میں لکنت یا لڑکھڑا جانا، اور طاقت ہاتھ پاؤں میں جو تھی وہ کمزور ہو گئی۔ ہاتھ ہلا کر چلنے والے آج ہاتھ میں عصا لے کر چلتے، پاؤں میں وہ بھاگ دوڑ کرنے والے آج ہر قدم دیکھ دکھا کر رکھنا پڑتا ہے، دور دور سے ہر چیز نظر آنے والی اب لوگوں کے سہارا لینا پڑتا ہے کہ کیا چیز ہے، سننے میں کمزوری، بولنے میں کمزوری، ہر چیز میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ، کچھ بھی طاقت نہیں، ایسی حالت میں کیا ہے، کیا بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی طبیب حاذق سے علاج کرانے کا حکم فرماتے اور پرہیز کرنے کا حکم دیتے۔ جو بیماری ہے اس کا علاج الگ الگ ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لائق کا۔ بڑی بیماری ہے تو بڑے ہسپتالوں کو جانا پڑتا ہے، چھوٹی بیماری ہے چھوٹے ہسپتالوں کو جانا پڑتا ہے، ہر ایک کا علاج اس مقام پر۔ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس ایک آدمی جا کو بولیا کرتے پیٹ میں درد زیادہ ہے یا تو بھی دوا دی ہوگا، تو انہوں ہنکی چیک اپ کرے، کیا کرے انہوں ہنکی چیک کرے، نہیں ہے کہ مجھے ہنکی اچھا ہے پیٹ کا درد ہے سر، انہوں بولا کرتے ہنکی اچھا رہے پیٹ کا درد آتا نہیں، کیوں تو دیکھو کھانا کھایا رہے تو یہ سب ہوتا نہیں، تو آؤں سیدھا کھانے سے پیٹ کا درد آیا، ایسا بعضوں کا خلاف علاج بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تشت میں پلیٹ میں رکھے ہوئے، حضرت علی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، حضرت علی ہاتھ ڈالے ہاتھ پکڑ لے، کھانا نہیں، رسول اللہ ایک دو کھجور سے بھی دے، نہیں کیا رسول اللہ کھانا نہیں کیا، یعنی تجھے ہنکی میں درد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنکھ میں درد تھا، وہ گرمی کی وجہ سے ہوتا، یہ اگر کھجور کھائے بولے تو اور بھی گرمی زیادہ ہو کر تکلیف زیادہ ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دے۔ حالانکہ کھجور حضور کی سنت بھی ہے، کھانے میں صحت بھی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ بعضوں کے لیے جو چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی، صحت ہونے کے باوجود بھی بعضوں کو وہ خلاف کام کرے تو کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے نا۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوا میں شراب ڈالنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مرض ہے، علاج نہیں۔ شراب کیا ہے؟ اور بھی بیماری کو بڑھاتا ہے، علاج کی چیز یہ نہیں ہے۔ تو میں دوا میں جا کو شراب ڈال کو پیے تو اگر خدا نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں دوا کے سے نہ اجازت ہے کر بول دلے رہے تو آج یار ڈاکٹر کو جب دوا کھا لگو پیلتے تو اس میں اچھا کام کرتا تھا۔ کیا تو بھی ایک بہانہ نبی بول ڈالے نا، اس کے سے ایک بہانہ نکالیں گے۔ اس وقت صحابہ کو کیا بولتا رہے؟ نہیں، یہ بیماری ہے، اس میں کیا نہیں ہے، صحت نہیں ہے، شفا نہیں ہے۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا ہے کہ فلاں کو درد ہے اور وہ کھانا کھاتا نہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے تلبینہ، دودھ آمیز غذا جو جو سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی کو کھانے بھی ہوتا نہیں نا، لوگ بولتے نظر پڑ گیا ہے تجھے، اصل سردی صحت کے لیے موافق نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کھانا جماتا ہے اندر، کھانے کو دیکھے تو کبھی چڑچڑاہٹ چٹ کر کو آ جانا، کیسے کی بیزار کی، حالانکہ بھوک رہے گی پھر بھی کھانے کی طاقت نہیں رہے گی۔ تو ایسے وقت میں دودھ سے جو کی روٹی یا جو
ملا کر. اب اس زمانے میں بولے تو جو روٹی سے بنا کو روٹی اٹھا کو دودھ میں بنا اس زمانے میں کرتے تھے. اب اس زمانے میں دودھ کا سیمیا کیا ہے, دودھ کا سیمیا بناتے نہیں, ویسے بنا کر دیے جاتے. اور فرماتے قسم ہے اس ذات پاک کے جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے تم اپنے چہرے کو میل سے صاف کرتے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کا سرید, دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی مریض کے قلب کو قوت دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ سے بھیگا ہوا روٹی دل کو طاقت دیتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے, غم کو بھی دور کر دیتا ہے. غم سے کیا تعلق ہے دیکھو, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی روٹی کھائے تو غم سے نجات پاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوگا. اسے 3 دن شہد چاٹ لینا. آندھرا میں ایک ساتھی تھے صادق بھائی کر بول کو, ان کو کھانے پینے میں بڑا کون بھی ہرا سکتا نہیں, ویسے انہوں باغ میں جا کو شہد کا چھتا خوب پی لے, شوگر ہے ان کو پہلے سے خوب پی لے, اس کا پیشاب وہ چاہتا نہیں ہے, بڑی مشکل سے پیشاب گئے, تھوڑی دیر کا تو پیشاب میں بھی چمٹیاں پکڑ لیں. پھر عصر کی نماز کو آپ کو مزید محسوس ہو گیا, اٹھے ہاسپٹل جا کو وہ چاند آج رات کو دکھتا ہے تو عصر کی نماز میں رڑ کے نہ ہوتا ہے. 5 روزہ 6 روزہ تک ہاسپٹل میں تھے بیچارے. اس کے بعد ساتھیوں سے مسجد اور جماعت میں چپکے چڑھیں گے, صحت ہونے کے بعد تجھے ہرس کبھی ایسا ہو جاتا آدمی کو کمزور بچھانے کے قابل بنا دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو, یعنی ان کا استعمال ضرور کرو. ایک تو شہد ہے اور دوسرا قرآن شریف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنجی میں ہر بیماری سے شفا ہے مگر موت سے نہیں. کلنجی جانتے ہیں, سب جانتے نہیں, اتنا کالا کالا رنگا سبزے کے بیج کے جیسا لیکن کسا والا رنگا. موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا. حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے دل کا مرض ہے, مدینے کی 7 عجوا کھجوریں ان کی گٹلیاں نکال کر استعمال کرو. عجوا کھجور ہے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور 7 عجوا کھجوریں ان کے بیج کو نکال کو استعمال کرو, تمہارے لیے سینے میں طاقت دیتا ہے, بول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور وہ قیمت بھی ہے 4-4.5 ہزار روپے ہوتا ہے کلو. یہاں لاکھوں بیچتے 2-2.25 ہزار روپے 2.5 ہزار میں, بالکل چھوٹے چھوٹے تھے, بڑے بڑے اچھے ملتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو 7 عدد عجوا کھجوریں کھا لے اسے اس روز کوئی زہریلے یا جادو کا نقصان نہیں ہوگا. یہاں دیکھو جو آدمی صبح کو 7 کھجوریں کھا لیتا ہے اس روز کوئی زہریلی چیز یا جادو کا اثر اس کے اوپر کیا نہیں ہوتا, اثر نہیں کر جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر نکال دو, کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے. مکھی کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ ایک پر ڈبانے کا, پہل وہ پر ڈباتی ہے مکھی جس میں بیماری اللہ رکھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے برتن میں کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اچھا ڈبا دو. کیا کرنا, ڈبا کو ایسے دبا کو چھینک کو کھانا کو رہے تو سے چوس کو سب کیا نہ کرے, خالی ڈبا کو. انہیں کیا کرتا, ہمیں مکھی ہمیشہ کیا کرتی جس پر میں بیماری ہے پہلا وہ ڈبا چھوڑا,
پھر اچھا پر سے بچ کو اڑنے سے دیکھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو ڈبا دو، جب بیماری ہے اس کے لائق ہے، یہ پر میں شفا ہے برابر ہو، اچھا ہے نہ شہد کے قدر چھو سونا ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات الجنوب ایک بیماری ہے جس سے پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، اس کی بیماری میں روغن زیتون اور ورس ایک قسم کی زرد گھاس جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں، اس کی تعریف کی ہے، ایک گھاس سے کہتے جس میں کپڑے کا رنگ بدلاتے نہیں، اسے استعمال کرتے کہتے، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو زیتون کا تیل ہے نہیں وہ استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے، جس جسم کی ساری رگیں اسی معدے میں سیراب ہوتی ہیں، لہذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم سے صحت کو منتقل اور جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہے، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے بدن کا پیٹا کو پورے بدن کے لیے حوض کہتے ہیں، انہیں پورے جن کو پارسل کرنے کا، یہ صحیح رہے بولے تو رگیں یہاں سے جو پھیلتی ہے، یہاں سے رگوں میں قوت پہنچتی ہے، غذا کی طاقتیں اس کی روح اندر طاقت جو پہنچتی ہے وہ طاقت صحت کے ساتھ جائے گی۔ پیٹ خراب ہوگا بولے تو بدن کو پورا درد جب شروع ہو جاتے ہیں نا، یہاں سے جو رگوں میں غذا پہنچتی ہے نا اس کی طاقتیں، تو وہ بھی کمزور بن کر جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ میں کیا کرنا، پیٹ کو صاف رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک منتروں میں شرک کے کلمات نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، منتروں میں تو دعا کی پڑھ پھوکتے نہیں، اس میں شرک کے جملے سب نہیں رہنا، کیا بھی نہیں، پڑھ کو پھونک لو کیا بھی نہیں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہامہ اور بیماری کا لگنا اور شگون بد یعنی بدفالی کو کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہم کا ہو جانا یا بیماری کا کوئی لگ جانا، بیماری لگتا بولتے نہیں، آپ کرنا وہی رسا کا بولتے چپ کے ایک گھر میں رہتے سب کو پکڑ ڈال لیتا، اسے بھی ہے اسے بھی ہے، ٹیسٹ کرتا وہ سب کیا بھی نہیں ہے، لگنے کی بیماری سب کیا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے اونٹ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ اونٹوں کو اس میں جا کے چھوڑ دو لوگ، وہ صحابی بولے یا رسول اللہ وہ صدقے کے اونٹوں میں کھجلی کی بیماری آ گئی، خارش کی بیماری، کھجا 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 کو بدن سے ابالا گر کو زخم سب ہوتے، اب انواں کو چھوڑے تو انواں کو بھی لگ جانا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، وہ لگ کر لگنا یہ ضروری نہیں، ہاں بعض ہوا جو بیماری کے ساتھ ہوا پھیلتی ہے جو سب پر لاحق ہوتی ہے، ہمارا تم نہ لگنا نہیں، ہوا کے ذریعے سے کیا ہو جاتا سب کو بھی لگ جاتا، جسم کے زخم یا پھوڑا یا کوئی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دم کرتے، چناتے شہادت کی انگلی زمین پر رکھ دیتے، پھر یہ دعا پڑھتے بسم اللہ تربت وارضنا وبریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، اور پھر اس زخم کی جگہ انگلی پھیرتے۔ جو شخص حالت مرض میں 40 مرتبہ دعا یونس پڑھے اگر مرا تو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بیماری میں کیا پڑھنا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں گے 40 مرتبہ، اور اگر بیماری میں یہ دعا پڑھے اور مر جائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے یا سوم کلمہ، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو سوم کلمہ بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو بیماری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق بھی قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں پڑھ کر کیا کرتے تھے؟ دم کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی میں سے ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ لوگ کیا کرتے؟ بخار آ کرتے ٹھنڈا پانی بنین کپڑے میں کی کاٹن کپڑے میں بھی کیا کرتے تھے؟ یہ حضور کی سنت بھی آئندہ جمعرات انشاءاللہ عیادت کرنے کے بارے میں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی کو عیادت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک ہنکی کا درد، اب انہیں ہنکی بن کر لگ بیٹھا ہے، کیا ہمیں آنکھ کو بھی دیکھتا نہیں ہے انہیں ہنکی میں درد ہے، کیا کھول کو دے پھر پریشانی شروع ہوتی ہے اس۔ اور دوسرا فرمایا داڑھ کا درد، انہیں بات کرنا نہیں بولا ڈاکٹر، انہیں منہ کھول کو اٹک جاتا ہوں۔ اور تیسرا دنبل آ جانے والا، اور اس کی حالت میں کیسا رابطہ کیا انہیں ہے نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، موت کی حفاظت۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔